بائبل میں نا جگہ جگہ یہ چیز آتی ہے، بالکل یہی والا سبجیکٹ. یہ ڈیوٹرانومی جو ہے نا، اس کو استثناء کہتے ہیں. یہ پہلی 5 کتابوں میں سے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ریلیٹ کی جاتی ہیں، جو پہلی 5 کتابیں ہیں. تو اس میں حضرت موسیٰ نے ان سے جو بھی احکامات بتائے اور پھر ان سے کہا کہ فکس دیز ورڈز آف مائنڈ ان یور ہارٹس اینڈ مائنڈس، ٹائی دیم ایز سمبلز آن یور ہینڈ اینڈ بائنڈ دیم آن یور فور ہیڈ. یعنی اس کو اپنے ہاتھوں پہ باندھ لو، اپنی پیشانی کے اوپر اس کے لگا لو، جیسے پیشانی پہ ٹیکے لگائے جاتے ہیں. اور تم اس کو اپنے بچوں کو سکھانا، اور گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اٹھتے ہر وقت اس بات کا ذکر کرنا، اس کو اپنے دروازوں پر، چوکھٹوں پر، پھاٹکوں کے اوپر اس کو لگوانا. یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے اس کو پھاٹکوں پہ لگا دینا تاکہ ہر کوئی پڑھ سکے، کسی سے اس کو چھپانا مت. اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ جو میں تمہیں اندھیرے میں چیز بتاتا ہوں تم جا کے اسے اجالے میں کہو، اور جو میں تمہارے کان میں کہتا ہوں تم اس کی منادی کر دو چھتوں پہ چڑھ کے. یعنی جو اللہ کا پیغام ہے اس کو خوب خوب آگے پھیلاؤ. لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک سلیکٹ گروپ آف پیپل جو ان کے عالم تھے، یہودیوں میں بھی ایسا ہوا اور عیسائیوں میں بھی ایسا ہوا. یہ جو پاپائیت کا پورا سسٹم تھا جو تقریباً 2000 سال یا 1500 سال تک تو فلی پاورفل تھا، اور بہت پیسے تھے چرچ کے پاس بے تحاشا. اور اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اس کے اوپر اجارہ داری قائم کی ہوئی تھی اللہ کی کتاب کے اوپر، اور عام لوگوں کو کہتے تھے کہ تمہارے پڑھنے کا یہ کام نہیں ہے، اٹس ناٹ فار یو. یہ تو جو بھی چرچ میں آتے ہیں پوپ بنتے ہیں، پادری بنتے ہیں، ان کی ٹریننگ ہوتی ہے ایٹسٹرا ایٹسٹرا ایٹسٹرا. تو ٹھیک ہے، وہ ایسا کرتے تھے. ہمیں قرآن سے پتہ لگ گیا کہ ان کا تو مسئلہ یہ تھا کہ وہ ایک حقیر معاوضہ کمانا چاہتے تھے اللہ کی کتاب کو بیچ کر، اللہ کے احکامات کو بیچ کر، اس وجہ سے کہ ان کی پاپائیت قائم رہے. اگر کسی نے کوئی فتویٰ مسئلہ، بادشاہ کو بھی کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا تو اس نے بھی پادری کے پاس ہی آنا ہوتا تھا کہ جی اس معاملے میں کیا کروں. عام انسان کے پاس انہوں نے اس نالج کو کنسیل کرنے کی کوشش کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے ایسا سسٹم ڈیولپ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے انہوں نے اس کتاب کو زبانی یاد کر لیا اور بے شمار لوگوں نے یاد کر لیا. اچھا، ان کو کیونکہ عربی زبان آتی تھی اس لیے ان کے لیے تو اب یہ کنسیل والا سسٹم ہو ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ زبانی یاد تھا اور ان کو پتا تھا کتاب میں ہے، وہ تو خود عربی بولنے والے لوگ تھے. اور اس کے علاوہ اس پہ غور فکر کرتے تھے، اور غور فکر سب لوگ کرتے تھے. جس کو جہاں موقع ملتا تھا وہ اس پر اوپر غور فکر کرتے تھے. اس کے اندر ایک بڑی کلاسیکل اگزامپل ہے، اس اگزامپل کو ہم ایک بار پھر بھی ریپیٹ کریں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین تھے، امیر المومنین تھے. آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے جو حق مہر ہے نا اس کو لمٹ کرنا ہے، کیونکہ لوگوں نے شو مارنے کے لیے بہت زیادہ حق مہر لکھوانا شروع کر دیا. تو آپ نے یہ فیصلہ کر دیا، آپ حاکم وقت تھے، فیصلہ آپ نے امپلیمنٹ فرما دیا. خطبے کے اندر آپ خطبہ دے کے اترے جس میں آپ نے یہ فیصلہ بتایا، تو ایک بوڑھی عورت تھی اور اس نے کہا کہ عمر تم کون ہوتے ہو ہمارا حق مہر محدود کرنے والے، جب اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ فرمایا ہے کہ اگر ڈھیروں ڈھیر بھی ان کو مال دیا ہو تو ان سے واپس نہ لو. تو وہاں تو ڈھیروں ڈھیر کا لفظ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چند پڑھے لکھے لوگوں میں سے تھے اور جن کو دین کی سمجھ اتنی زیادہ تھی کہ کئی صحابہ کو نہیں تھی. اور ایک دفعہ جب مصر کی زمینوں کے مال غنیمت کا مسئلہ پیدا ہوا تو تقریباً سارے صحابہ حضرت عمر سے مختلف رائے رکھتے تھے، اور آپ نے کئی دن ان کے ساتھ ایک خیمے میں بحث تمیز کر کے ان کو اپنی رائے پہ کنونس کر لیا. تو حضرت عمر جیسے زبردست فقیہ اور عالم انسان الٹے قدموں واپس کے، اور انہوں نے جا کے اعلان کیا کہ یہ میں نے ابھی جو فیصلہ دیا تھا یہ غلط تھا، یہ کینسل. اور جو قریش کی بوڑھی عورت جو بات کر رہی ہے وہ اس کی بات درست ہے، اور عمر نے جو بات کی تھی وہ بات غلط ہے. یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا، اور اتنے جلیل القدر صحابہ کا ایٹیٹیوڈ، اور دین کو پھیلانا اور لوگوں کو بتانا اور لوگوں کا دین کے اوپر غور و فکر کرنا. ایک عام بوڑھی عورت جو ظاہر سی بات ہے موسٹ پرابلی پڑھی لکھی بھی نہیں ہوگی اور بوڑھی بھی ہو چکی ہے اور اس عمر میں بھی نہیں ہے جس میں کوئی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح صحبت بھی ملی نہیں ہوگی جیسے حضرت عمر کو ملی ہوگی، اور اس نے موقع پہ فٹ اسی وقت اس نے اعتراض کر دیا کہ نہیں بھائی یہ تو قرآن کے خلاف ہے، ہمیں تو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور حضرت عمر نے سنی ان کی بات اور ان کو پتہ لگ گیا ہاں یہ بات صحیح کر رہی ہے. یہ ہے ہمارے دین کا علمی رجحان، ہمارے دین میں استدلال کی حیثیت. اب ذرا سوچیں کہ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے. ایک بڑی مشہور کتاب ہے، اس کا نام چلیں ہم نہیں لیتے. اس میں لکھا ہے جی کلام پاک کے معنی میں جو شرائط و آداب ہے نا ان کے لیے رعایت ضروری ہے. یعنی ویسے تو قرآن میں علم ہے ہر چیز کا، لیکن اس میں نا بڑے آداب ضروری ہیں. یہ نہیں کہ ہمارے زمانے کی طرح سے جو شخص عربی کے چند الفاظ کے معنی جان لے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر بغیر کسی لفظ کے معنی جانے اردو ترجمے دے کر اپنی رائے کو اس میں داخل کر. تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے، اور یہ بر صغیر کے اندر، عربوں میں تو یہ ہو نہیں سکتا ان کو تو زبان آتی ہے نا، ادھر تو کوئی اس طرح کی بات کر نہیں سکتا. بر صغیر کے اندر یہ کانسیپٹ ہے، اور میجورٹی جس کو ہم کہتے ہیں نا جو فالو کیا جاتا ہے یہاں پہ فقہ حنفی کے جو دو مین شاخیں ہیں جنہوں اب اپنے آپ کو بریلوی دیوبندی کہلاتے ہیں. اوبویسلی فقہ حنفی تو اس طرح ان کا تعلق نہیں ہے کیونکہ آج سے 200 سال پہلے تو یہ ہوتے ہی نہیں تھے. تو ان کا میجورٹی کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی اہل فن نے تفسیر کے لیے 15 علوم پر مہارت ضرور بتلائی ہے. اور مختصراً میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کلام پاک کے بطن تک، اس کے مفہوم تک ہر شخص کی رسائی نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا. ہے کون نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا تخصیص، کوئی بالکل ان پڑھ تھا، کوئی پڑھا لکھا تھا، کوئی کسان تھا، کوئی بدو تھا، کوئی آپ کے ساتھیوں میں تھا، کسی کے آپ سے زندگی میں ایک دفعہ ملاقات ہوئی، آپ نے سب کو قرآن شریف دیا کہ قرآن پڑھو. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ فرمایا کہ یہ قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں جو قرآن پہ تدبر نہیں کرتے. اور وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں کہا، وہ غیر مسلموں کو بھی یہ کہا گیا. اور آج بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ یہ کبھی یوٹیوب پہ سٹوری سنیں نا، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے، بہت سارے لوگ یہ بتائیں گے کہ جی وہ ہمیں نا قرآن کا انگریزی کا ترجمہ مل گیا. اور انگریزی کا ترجمہ جو ہے نا وہ قرآن کی ایسنس کو آبویسلی، یا اردو یا کوئی بھی زبان کا ترجمہ اس طرح شو نہیں کر سکتا. اور جو اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں وہ تو ظاہر سی بات ہے ان تک نہیں پہنچے. تو ابھی اس سے تو وہ محروم ہے جو تلاوت کا اثر ہوتا ہے، جب آپ کو سمجھ آ رہی ہو تلاوت میں کیا کہا جا رہا ہے اور اس کا جو دل پہ اثر ہوتا ہے وہ نہیں. ہو کہتے ہیں ہم نے قرآن کا ترجمہ پڑھا اور تھوڑا سا پڑھنا شروع کر دیا، ہمیں انٹرسٹنگ لگا اور پھر ہم اور پڑھتے گئے اور پھر پڑھتے پڑھتے مسلمان ہو. تو وہ غیر مسلم جو انگریزی بولتے ہیں، جن کو عربی کی الف بے کا نہیں پتا، یعنی ہمیں تو الف بے کا پھر بھی پتا نا کہ اردو بولتے ہیں، وہ الف بے پہ تے بھی نہیں ان کو آتی، وہ مسلمان ہو جاتے ہیں. اور یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ 15 علوم پر مہارت ضروری ہے، تب آپ کلام پاک تک مفہوم سمجھ سکتے ہیں. اور پھر یہ 15 علوم کی نا وہ پوری لسٹ ہے، جیسے یہ لغات عرب ہے، اور لغات عرب میں بھی کہتے ہیں کہ چند لغات کا معلوم، یعنی چند ڈکشنریز کا معلوم ہونا کافی نہیں ہے، بہت ساری ڈکشنریوں کی آپ کو نالج ہو، پھر آپ کو نحو کی نالج ہو، آپ کو صرف ہو، اشتقاق ہو، علم معانی ہو. یہ ان کے نام سن لیں، ان کے ناموں کا ہی اکثر لوگوں کو مطلب نہیں آتے، تو علوم یہ لوگوں کو کہاں سے آنے ہیں؟ علم بیان، علم بدیع، علم قرأت، علم قواعد، اصول فقہ، اسباب نزول، پھر ناسخ و منسوخ، پھر علم فقہ جزیات کے مطابق، پھر اس سے متعلقہ احادیث، اور پھر ایک سب سے امپورٹنٹ جو علم یعنی اکثر لوگ 14 علوم کی ذکر کرتے ہیں، انہوں نے 15واں بھی ڈالا ہے، وہ ہے علم وہابی. اب یہ علم وہابی کیا چیز ہے؟ علم وہابی وہ کہتے ہیں کہ جی حق سبحانہ و تقدس کا عطیہ خاص ہے جو اپنے مخصوص بندوں کو عطا فرماتا ہے. یعنی یہ وہ علم ہے جو آپ ایسے لے ہی نہیں سکتے، یہ بس اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کو عطا فرماتا ہے. اب یہ لوگ ہیں نا، ان کو تو قرآن پڑھ کر سمجھنے کی اجازت ہے، اور سمجھنے کے بعد وہ دوسروں کو سمجھا سکتے ہیں. ادروائز خود سے قرآن نہیں آپ نے پڑھنا، ایز پر میجورٹی آف سب کانٹیننٹ علماء. یہ علوم جو بیان کیے گئے ہیں مفسر کے لیے بطور انسٹرومنٹ ہیں. اگر کوئی شخص ان علوم کی واقفیت کے بغیر تفسیر کرے تو وہ تفسیر بالرائے میں داخل ہے جس کی ممانعت آئی ہے.
اب تفسیر میں رائے کی ممانعت کیا، یہ وہ ایک علیحدہ ڈسکشن ہے، بٹ ان کا مفہوم یہ ہے کہ بھائی آپ ایسے کریں، اگر آپ نے قرآن کو سمجھنا ہے تو براہ کرم تشریف لائیں، ہمارے مدرسے میں داخل ہوں، وہاں پہ 8 سال کا کورس کریں، اس کے بعد آپ قرآن سمجھ سکتے ہیں اور کسی دوسرے کو بتا سکتے ہیں کہ قرآن شریف میں کیا لکھا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت بھی اگر ہو تو میرے سے لو اور اس کو آگے لوگوں تک پہنچاؤ۔ لیکن ہمارے، اور یہ چیز ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہم قرآن سے اتنے دور ہیں۔ آج یہ اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائے ڈاکٹر اسرار احمد کو، فرحت ہاشمی صاحبہ کو، ایون جماعت اسلامی والوں کو، اور بھی جو بھی لوگ جنہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا، جن سے لوگوں میں شوق پیدا ہوا کہ ہم قرآن کو خود سمجھ سکیں۔ ادروائز آپ 20 سال پیچھے چلے جائیں تو لوگوں کو قرآن سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ وہ رمضان میں قرآن ایک پورا پڑھ لیتے تھے ناظرہ سمجھے بغیر کہ اس سے ثواب ہوتا ہے، یقینا ہوتا ہے وہ ثواب، لیکن وہ قرآن صرف ثواب دینے کے لیے تو نہیں آیا، قرآن تو اصل میں ہدایت کے لیے آیا تھا، ہدی للمتقین ہے۔ تو ہدایت تو کوئی قرآن سے حاصل نہیں کرتا تھا، ہدایت حاصل کرنے کے لیے وہ مولوی صاحب کے پاس جاتے تھے، بیکاز ان کو مولوی صاحب، اور یہ پاکستان کا بھی یہ حالات ہیں، ہندوستان کا بھی یہ حالات ہیں۔ یہ ہندوستان کا ایک فتویٰ ہے کہ کسی نے ان سے سوال پوچھا، تو یہ انڈیا میں فتویٰ انہوں نے دیا کہ آپ حضرات کے یہاں قرآن فہمی کے نام سے بعض اسکولوں میں جو کورس شروع کیا گیا ہے یہ انتہائی خطرناک اقدام ہے، اور اس میں انہوں نے جماعت اسلامی کو بھی بیرل کنڈیم کیا۔ اب یہ فتوے کے الفاظ ہیں کہ جماعت اسلامی کے لوگوں کی طرف سے جس کی خوب حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، بلکہ اس کورس کے اصل محرک اور سربراہ اسی قسم کے لوگ ہیں، اور یہ انتہائی خطرناک اقدام ہے تو لوگ خود سے قرآن سمجھنا شروع کر دیں۔ اہل حق حضرات کو چاہیے کہ اس سے دور رہیں۔ البتہ اگر وہ قرآن کریم سے استفادہ چاہتے ہیں تو اہل حق علماء ڈھونڈنے پہلے، یعنی اہل حق علماء کون ہو گئے؟ جن کا انہوں نے فتویٰ دیا ہے، جس مدرسے نے، جو ان کے مدرسے کے فارغ التحصیل ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ اہل حق علماء ہوں گے، جو اپوزٹ والے ہیں وہ نہیں ہوں گے۔ تو بریلویوں کے لحاظ سے صرف بریلوی اہل حق ہیں، اور دیوبندیوں کے لحاظ سے صرف دیوبندی اہل حق ہیں، اور ایون ان کے اندر بھی اگر گروپ ہو گئے ہیں، دیوبندیوں کے اگر 2 گروہ ہو گئے ہیں، ایک مولانا فضل الرحمان کا ہو گیا، ایک مولانا سمیع الحق کا ہو گیا، تو پھر ان کے یہاں جو ان کے گروپ کے لوگ ہیں وہ اہل حق ہیں۔ تو اہل حق علماء ڈھونڈیں، اور ان میں سے جو تفسیر کی صلاحیت رکھتے ہوں ان سے روزانہ یا ہفتہ میں 1-2 مرتبہ مسجد میں تفسیر قرآن سنا کریں۔ یعنی اگر آپ نے قرآن سے ہدایت حاصل کرنی ہے تو خبردار آپ نے گھر میں قرآن کو ہدایت حاصل کرنے کے لیے نہیں کھولنا، آپ نے مسجد میں جانا ہے، وہاں چیک کرنا ہے کہ وہ جو علماء ہیں وہ اہل حق وہاں موجود ہیں، ان سے پھر درخواست کرنی ہے کہ برائے کرم ہمیں تھوڑا سا قرآن سمجھا دیں تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے، ابھی بھی پتہ لگے قرآن میں کیا لکھا ہے۔ خود سے آپ یہ کام نہیں کر سکتے، ترجمہ پڑھ کے تو عربی کے چند لفظ جان کے یا جانے بغیر قرآن سے ہدایت حاصل کرنا، تو یہ کانسیپٹ ہمارے یہاں موجود ہے۔ یقیناً اس میں ان کی کوئی نیک نیت ہوگی جس کی وجہ سے ان کو واقعی کوئی اتنا ڈر لگ گیا ہوگا کہ قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ ہو جائیں گے خود سے، اور پتہ نہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھنے والا، آپ دیکھیں وہ لوگ جنہوں نے قرآن پڑھا اور گمراہ ہو گئے، اگر ان کے نام لینا تو کہیں جی غلام محمد پرویز، تو غلام محمد پرویز نے تو بہت سارے علوم حاصل کیے ہوئے تھے، یا فلاں عالم بڑا غلط، تو فلاں عالم نے بھی بہت سارے علوم حاصل کیے ہوئے۔ آپ نے کبھی سنا ہے کہ جی وہ نواز شریف نے قرآن خود سے پڑھ کے نا تو اس سے کو فتویٰ لگا کے پاکستان کے اندر لگا دیا، یا بے نظیر نے خود سے کو فتوے لگا دیے ترجمہ پڑھ کے، اس کو تو صحیح قرآن کی سمجھ ہی نہیں تھی۔ جو لوگ بھی قرآن پڑھتے ہیں وہ لفظ ب لفظ بھی پڑھتے ہیں تاکہ قرآن کو ڈائریکٹلی سمجھ پائیں، جو اس کی مشکلات ہوتی ہیں وہ تفسیروں سے پڑھتے ہیں۔ اگر میں آپ کو قرآن پڑھاتا ہوں اور میں نے وہ 8 سال کا کورس نہیں کیا ہو تو میں اس سے پہلے پھر 8 تفسیریں پڑھتا ہوں، ان کو پڑھ کے سمجھتا ہوں، پھر آپ کو سمجھاتا ہوں، اور اس کے بعد ان تفسیروں میں اختلاف بھی ہوتے ہیں۔ یعنی 14 علوم حاصل کرنے کے بعد یہ تھوڑی ہو جاتا ہے کہ سارے کے سارے ایک پیج پہ آ کے ایک آیت کا سیم ہی مطلب کرتے ہیں، جو یہ مولانا صاحب نے پیچھے ساری تفصیلات دی ہوئی ہیں کہ جی وہ کیونکہ ان کو مطلب نہیں آتے ہوتے، ایک لفظ کے بہت سارے مطلب ہو سکتے ہیں، تو جس کو بہت ساری لغات کا علم نہیں ہوگا اور احادیث کا متعلقہ علم نہیں ہوگا اور واقعات کا علم نہیں ہوگا تو وہ تو مطلب غلط کر دے گا، تو مطلب تو پھر بھی آپس میں نہیں مانتے کہ وہ کہتے ہیں اس کا مطلب اس نے غلط کیا یا اس نے تفسیر غلط کی اور ہماری تفسیر صحیح ہے، تو وہ مسئلہ تو وہاں سے بھی حل نہیں ہوتا۔ تو بار خیر یہ چیز جو ہم ہمیشہ ڈسکس کرتے ہیں کہ جب ہم قرآن شریف پڑھیں تو اس کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں۔ علماء جو کر رہے ہیں وہ ان کو جیسے سمجھ آئی انہوں نے ویسے کر لیا، ہم نے جب قرآن پڑھنا ہے تو ہم نے یہ سمجھنا ہے
کہ ہمیں قرآن شریف کیا کہہ رہا ہے. ہمیں قرآن شریف یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے اس کتاب کو آگے لوگوں تک پہنچانا ہے, تم نے اس کو چھپانا نہیں ہے. تو اس کتاب کو آگے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں, خود سیکھیں, سمجھیں. یہ خدا کا پیغام ہے, یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو اگنور کر دیں, یا کسی پادری کے کہنے کے اوپر آپ کہہ دیں گے ہاں جی میں قرآن نہیں پڑھتا کہ خدا نخواستہ میں گمراہ ہو جاؤں گا قرآن پڑھ کے, نعوذ باللہ من ذالک. آپ اس کو پڑھیں, سمجھیں اور آگے لوگوں تک پہنچائیں, جن میں سب سے امپورٹنٹ آپ کے اپنی فیملی کے لوگ ہیں. اپنے بچوں کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے بہن بھائیوں کو, اپنے رشتہ داروں کو دین کا پیغام پہنچائیں, اور حکمت کے ساتھ پہنچائیں, پولائٹلی پہنچائیں, تھوڑا تھوڑا کر کے پہنچائیں, لیکن قرآن پڑھیں, سمجھیں اور لوگوں کو سمجھائیں. یا آپ کو لوگ جن کی یا نیک نیتی ہوگی وہ جینوئنلی سمجھتے ہوں گے کہ آپ پتہ نہیں درس نظامی کیے بغیر قرآن پڑھ کے پتہ نہیں کون سی گمراہی آپ کو مل جائے گی. مطلب کیسے قرآن سے کوئی گمراہی مل سکتی ہے, تصور سے باہر یہ بات ہے. بہرحال وہ جینوئنلی سمجھتے ہوں گے, یا کسی کی بدنیتی ہوگی اور اس کو یہ اپنا مقام اور معمولی معاوضہ اس نے حاصل کرنا ہوگا کہ اگر انہوں نے خود سے قرآن پڑھ لیا تو ہم اگر فتویٰ دیں گے تو پھر یہ تو مانیں گے نہیں. حالانکہ ہمارے سامنے کن کی مثال ہے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مثال ہے فار ایگزامپل, کہ آپ نے ایک فتویٰ دیا اور کتنے دن سوچ کے یہ فیصلہ کیا ہوگا, کتنی سچویشن کو انالائز کر کے دیا ہوگا, اور امیر المومنین تھے, اتنی بڑی سلطنت کے حکمران تھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے. صحابہ کی ایک تو ڈیفینیشن ہوتی ہے نا, زندگی میں ایک دفعہ بھی دیکھ لیا وہ صحابی ہو گئے. آپ تو جینوئن کمپینین تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, آپ نے تو زندگی گزاری تھی, جان کی بازی لگائی تھی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اور ان سے سیکھا تھا دین. آپ نے آ کے حکم دیا, ایک بوڑھی عورت نے کہا کہ نہیں نہیں بھائی یہ تم نے کیسے حکم دے دیا, تو فوراً الٹے قدم واپس جا کے مان لیا ہاں جی میں غلط ہوں. انہوں نے اس بوڑھی عورت کو کہا کہ تم نے تو صرف بھی نہیں پڑھی ہوئی, تم نے تو نحو بھی نہیں پڑھی ہوئی, تم نے تو اشتقاق بھی نہیں پڑھا ہوا, تمہیں تو 14 لغات کا بھی علم نہیں ہے, اور تمہارے پاس تو علم وحی بھی نہیں ہے. اگر علم وحی جو خدا کی طرف سے کوئی خاص علم ملنا تھا سب سے زیادہ تو عمر کو ملنا تھا. انہوں نے تو ایسی بات نہیں کی. ہمارے یہاں پر ایک مسلک کے تحت لوگ 8 سال پڑھ کے اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے پاس سارا علم آ گیا اور علم وحی بھی آ گیا اور باقی سارے جاہل ہیں. یہ ایک اپنی جگہ درست بات ہے کہ جس کے پاس علم زیادہ ہے اس کی بات میں زیادہ وزن ہوگا, اور اس کی جب وہ دلیل دے تو اس کی دلیل پر زیادہ غور کرنا چاہیے. اگر آپ کے پاس مثال کو دور ان نارمل سچویشن, اگر آپ نے کہیں پہ کوئی درس دینا ہے تو جس کے پاس علم زیادہ ہے اسی کو آپ ریکویسٹ کریں گے درس, تو وہ میڈیکل میں بھی ایسے ہوگا, ہر جگہ ایسا ہوگا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی اٹھ کے کہہ دے کہ جی وہ ڈاکٹر صاحب کہیں گے جی اس کا فوراً آپریشن ہونا ہے, اور وہ کہے جی کہ یہ ڈاکٹر تو آپریشن کرنے میں مشہور ہے, یہ بے وجہ آپریشن کر دیتا ہے, ضرورت نہیں ہوتی. تو آپ کہیں نہیں 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 نہیں, تیرے پاس کون سی میڈیکل کی ڈگری ہے, تو نے کون سا ہی. تو ہر انسان اپنی نالج کے حساب سے رائے دے سکتا ہے, اور قرآن شریف تو سب کے لیے ہدایت ہے. اس ہدایت کو حاصل کریں اور اس کو آگے پہنچائیں.